IMF کے اوپر ہمیں امریکہ بلیک میل کیوں کر رہا ہے؟ جتنی ٹف پوزیشن وہ اختیار کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ US ٹریجری نے ابھی تک گرین سگنل نہیں دیا. ٹپیکل ان کا پیٹرن ہے یہ IMF کا. میرا خیال ہے اسد عمر صاحب ہوپ فل ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں طے پا جائیں گے. کیا یہاں اسٹریٹجک مسٹیک آپ لوگوں سے نہیں ہوئی کہ آتے ساتھ پہلے 4 ہفتوں میں یہ فائنلائز کرنے کے بجائے آپ نے ڈیلے کر کے اپنے لیے مشکل پیدا کر لی؟ نہیں، اگر وہ اس وقت چلے جاتے تو پھر شرائط اور سخت تھی. ابھی تو ہم چلے گئے نا. نہیں، ابھی ہمارے پاس کوشن ہے، ہمیں پتہ ہے ایگزیکٹلی. سعودیز کے باقی پیسے کب آئیں گے؟ ابھی میرا خیال ہے دسمبر اینڈ میں بھی جو ہے وہ آ جائے گا. تو ابھی پیسے جو ہیں وہ تو آنا شروع ہو گئے ہیں، MOUs ہو گئے ہیں، ہر چیز ہو گئی ہے. ہمارے پاس جو آئل آن ڈیفرڈ پیمنٹ جو ملنا تھا، تیل ابھی لے لیں پیسے بعد میں دیں گے، کیا وہ فارملی سائن ایگریمنٹ ہم نے کر لیا یا ابھی ہم پیسے دے کے تیل خرید رہے ہیں؟ میرا خیال ہے میں معلومات لے لوں گا. لے لیں گے. اور UAE کے ساتھ آپ ہوپ فل تھے؟ وہ بھی ہو گیا. کیا ہوا ہے وہاں سے؟ ان کے ساتھ بھی ہمارے جو معاملات ہیں ڈیفرڈ وغیرہ یہ وہ سارے. آئل آن ڈیفرڈ پیمنٹ ہم نے ایگریمنٹ نہیں سائن کیا ابھی کریں گے. کر لیں گے. تو وہ سملر فیسلٹی ہوگی جتنی سعودیز کی ہے. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر تو ایک اور چیز جو اوور لک ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہ تو انویسٹمنٹ ہے نا. جو آئل ریفائنری میں $5 بلین کے قریب انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب لگا رہا ہے یہاں پہ آئل سٹی میں، وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے کراچی کے قریب. ہاں جی. اس کے ساتھ ساتھ جو UAE کے ساتھ جو پارکوں کی ہماری چل رہی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. سو یہ جو ایک امپورٹنٹ انویسٹمنٹس ہیں ان کو بھی تو اوور لک نہ کریں، بہت امپورٹنٹ انویسٹمنٹس. پارک کو آپ بیچیں گے UAE کو؟ یہ ابھی دیکھتے ہیں. ابھی اور پلان جیسے پنجاب کے 2 بڑے پاور پروجیکٹس ہیں وہ آپ سعودیز کو دینے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ حویلی بہادر شاہ اور دوسرے. اب وہ دے دیے ہیں، ہم نے پرائیویٹائزیشن کی لسٹ میں ڈال ڈال دیے ہیں. تو دیکھتے ہیں. ایک اور بڑا اچھا جو انیشیٹو ہے وہ کرتارپور والا تھا، اور کرتارپور کے اوپر مودی نے اور سشما نے بہت ہی منفیت کا مظاہرہ کیا، لیکن ایک مار پیٹی ہے مودی کو. شاید ہو سکتا ہے اس کو عقل آ جائے. 3 ریاستوں میں الیکشن تھا، 5 میں، اور راجستھان میں بھی آ گیا، چھتیس گڑھ میں بھی آ گیا. راجستھان میں BJP ڈومینیٹڈ ایریا ہے، وہاں پہ صرف 1 سیٹ کی اکثریت میں کمی آئی ہے. اب ان کو کولیشن کرنی پڑے گی کانگریس کو، ادروائز وہ لے گئے تھے، اکثریت ہی لے گئے تھے. میرا خیال ہے کہ ایک تو دیکھیں جتنا میرا ابھی مجھ سے 6 فار امریکہ ملنے آئے، UK میں جتنی جو سکھ کمیونٹی ہے ان سے جو انٹریکشن ہوا، تمام دنیا میں جو سکھس ہیں وہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت ان کی گڈ وشز ہیں. آپ تو خالی سکھ کا کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں پورے انڈین ووٹر نے اس کو ریجیکٹ کر دیا مودی کے. اور اسی چیز کو انہوں نے مائنڈ سیٹ کو، اور یہ بڑی انکریجنگ بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہندوستان میں بھی بالآخر اینٹی پاکستان جو ایک پالیٹکس تھی وہ مر رہی ہے. فرینکلی ہمارے ہاں بھی ایک بہت اینٹی انڈیا پالیٹکس رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا صرف اینٹی انڈیا ہونا آپ کو ووٹ نہیں لے کے دیتا. نہ 2013 میں یہ ایشو تھا، نہ 2018 میں یہ ایشو تھا. کسی پارٹی کا یہ اینٹی انڈیا سلوگن نہیں تھا. جب یہ ہمارے جرنلسٹ آئے تھے یہاں پہ کرتارپور بارڈر کے لیے، جب تو ان کو بھی میں نے یہ کہا کہ آپ لوگ جائیں، سارے بازاروں میں جائیں، اور آپ اسلام آباد میں، لاہور میں آپ گھومیں، لوگوں سے ملیں، اور آپ ان سے پوچھیں کہ آپ انڈیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. کوئی آپ کو یہ سینٹیمنٹ پاکستان میں نہیں ملے گا. ہمارا لوگ جو یہاں پہ ہیں وہ کوئی یہاں پہ اس طرح یہ نہیں ہے کہ ہم نے انڈیا پہ کوئی لال قلعہ ہم نے فتح کرنا ہے یا ایٹم بم مارنا ہے انڈیا پہ. وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں. ہمارا جو پاکستانی ووٹر ہے وہ زیادہ اکانومی کے اوپر اس کا سینسٹیو ہے، چاہتا ہے اکانومی بہتر ہوگی. خوشی کی بات یہ ہے کہ اب ہندوستان میں بھی انہوں نے یہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بنا کے نریندر مودی اور BJP نے جو ووٹ لیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ دیٹ از ڈائنگ ڈاؤن. اس کی شکست ہوئی ہے.